وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، کسی کو مرد بنایا تو کسی کو عورت بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے ان کے لیے ایک ایک درجہ بندی کی اور ان کو الگ الگ قبیلے میں بھی رکھا. اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ کسی کو ہم نے امیر بنایا تو کسی کو غریب بنایا، لیکن ہر ایک آدمی، ہر ایک عورت اپنی جگہ پر آزاد ہے. یہ آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود زمانے میں جب غلام آپ کے پاس آتے تھے اور غلاموں کو دیکھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ظاہر کرتے کہ ان کو آزاد کر دیا جاتا. ان میں سب سے پہل کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب آزاد کر دیا جاتا تو اس کی فضیلت بھی بیان کی جاتی، اس کی تعریف بھی کی جاتی. خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی کہ ابوبکر، تم نے دنیا میں غلاموں کو آزاد کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت میں آزاد کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب بھی اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہم اسکولز، کالجز اور گلیوں میں اور روڈوں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ آزادی کے نعرے اور آزادی کے گیت لگاتے ہیں، اور جگہ جگہ پر چاکلیٹس بچوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں. ایک خوشی کا موقع اور محل دکھتا ہے. بظاہر بات ہے کہ خوشی بھی ہو اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اس خوشی کے پیچھے ان مسلم لوگ، ان مسلم علماء کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کرنا ضروری ہے، جن لوگوں نے اس دیش کے لیے، اس ہندوستان کے لیے، اس بھارت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. ان لوگوں کا تذکرہ بھی ہو، ان لوگوں کے بارے میں معلومات بھی ہو. اور دیکھا جائے تو آج کل کی اسٹڈیز سے معلوم ہوتا ہے، اسکولز میں جو بچوں کو ریڈرز دیے جاتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک ایسی بات ملے گی کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ہی اسکول سے آیا ہوں. اس اسکول میں میں نے بچوں سے سوال کیا کہ بتاؤ بچوں، اس ہندوستان کو کس نے آزاد کیا؟ تو تقریباً 100 کے اوپر بچے اور بچیاں بیٹھی تھی جو بڑی اور بڑے بچے تھے. ان لوگوں نے بیک آواز بلند کر کے کہا کہ گاندھی جی نے آزاد کیا. پوچھا گیا کہ بھائی کیسا معلوم؟ بولے کہ ٹیچرز نے بتایا. ٹیچر کو پوچھا گیا ٹیچر آپ کو کیسا معلوم؟ ٹیچر نے بتایا کہ ہم کو ہمارے ٹیچر نے بتایا اور ہم نے ریڈرز اور بک میں ایسا ہی پڑھا. ایک تاریخ جو ہمارے اور ہمارے علماء کرام اور مسلم قائدین کی تھی، اس کو ان لوگوں نے بھلا دیا، اس کو مٹا دیا، اس کو حرف بحرف جیسے جیسے رکھا تھا اس کو ویسے ویسے اس کتابوں سے، ان ذہنوں سے مٹا دیا گیا. پہلے تو کئی کتابوں میں ٹیپو سلطان کا تذکرہ اور ان کا تعارف اور ان کی حیات و خدمات کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک کتاب اور ایک ریڈر کو دیکھا، اس ریڈر سے ٹیپو سلطان کے تاریخ کو بھی مٹا دیا گیا.
تو ایک یہ مسلمانوں کو مٹانے کی سازشیں اور چالاکیاں اور بدگمانیاں اور حسدیں ایک ان کی ایک تاریخ ہے جو چلتی آ رہی ہے، لیکن آج اس کا محل اور موقع نہیں ہے کہ بیان کیا جائے۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا وہ اسی آزادی ہند کے تعلق سے ہوگا کہ کس اور کن لوگوں نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ ایک غلام ہوتا ہے تو اگر اس سے جا کر پوچھا جائے کہ بھائی تم کو گھر سے نکلنا ہے تو کس سے پوچھنا پڑے گا، تم کو باہر جانا ہے تو کس سے پوچھنا پڑے گا، کھانا کھانا ہے تو کس سے پوچھنا پڑے گا، اگر یہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ پر عیش و آرام کے لیے جانا ہے تو کس سے پوچھنا پڑے گا؟ اس کا جواب آئے گا کہ آقا سے پوچھے بغیر کچھ کر نہیں سکتے، اس لیے کہ میں غلام ہوں، میری گردن آقا کے ہاتھ میں ہے، اگر اڑا بھی دی جائے تو کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک غلام کی زندگی ایسی ہے۔ وہی آزاد سے پوچھا جائے، ایک آزادی شہری کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی آپ آدھا گھنٹہ یہاں ہے، اگلے آدھے گھنٹے کہاں پہ رہیں گے؟ وہ کہیں گا کہ بھائی میں آزاد ہوں، میں آج یہاں پہ ہوں تو کل 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کل پرسوں میں کسی اور ڈسٹرکٹ کسی اور محلے میں ہوں، میرے کو خود اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک آزاد شہری ہوں، میرے کو حق ہے کہ میں کہیں اور جا سکتا ہوں۔ یہ غلام اور آزاد میں ڈیفرنٹ ہے، اور آزادی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ یقین جانیے، ایک بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے، 2 سال تک دودھ پیتا ہے اور دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے، تو ماں اس کو آزادی کا سبق بھی دیتی رہتی ہے بار بار کہ بیٹا اگر چلنے کے قابل ہوگا تو ماں بولتی کہ اس روم سے اس روم میں جا کے آؤ۔ یہ آزادی ہے۔ اگر ماں چاہتی تو اپنے بچے کو وہیں گود میں دبوچ لیتی کہ جانے کی ضرورت نہیں۔ ماں آزادی دے رہی ہے کہ ایک بچہ میرا گھر تو گھومے، 1st فلور 2nd فلور تک تو جا کے اس کو معلوم ہو کہ دنیا کیسی ہے، روشنی کیسی ہے، اندھیرا کس کو بولتے، سورج کس کو بولتے، یہ چھوٹے بچے کو سکھایا جاتا ہے۔ اگر وہی غلام ہوتا تو اس کے ایک روم میں دبا لیا گیا، بند کر دیا گیا، صعوبتیں دی جا رہی، پریشانیاں دی جا رہی، ہٹایا نکالا نہیں جا رہا۔ اس لیے آزادی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس ہندوستان میں انگریز تاجر اور تجارت کی غرض سے 1600 عیسوی میں اس ہندوستان میں آیا۔ میں مختصر تذکرہ کرتا چلتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو تقریباً کئی گھنٹے لگ جائیں، میں مختصر بیان کرتے چلوں۔ 1600 عیسوی میں ہندوستان میں انگریز آیا۔ ایک ہی پلاننگ تھی، پلاننگ یہ تھی کہ اس ہندوستان سونے کی چڑیا کو اپنے انڈر میں کر لیا جائے۔ یہ لوگ تو بے وقوف ہے، صورت سے معلوم ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر ہم تجارت کی غرض سے کام کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنی پلاننگ کو کام میں لے کے آئیں گے تو یہ ہندوستان ہمارا ہو سکتا ہے، ہم ان کو غلام بنا سکتے ہیں۔ بنگال کے کلکتے میں جب انگریز 1600 عیسوی میں آیا، آپ اندازہ لگائیے 1600 عیسوی سے لے کر 1753 عیسوی تک تقریباً 140 130 105 104 سال کا عرصہ صرف اسی بات میں لگا ہوا ہے کہ پلاننگ کیسی کی جائے، یہ لوگوں کو کیسا اپنے انڈر میں کیا جائے، ان لوگوں کی دور اندیشی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی انگریز صورت کے تو گورے ہوتے ہیں لیکن من کے کالے ہوتے ہیں۔ یہ اوپر سے تو گورے نظر آئیں گے لیکن ان کا دل، ان کا دماغ ہمیشہ کالا ہوتا ہے۔ ان کی فتنہ پروازی کا سبق اس سے ملے گا۔ 105 104 سال کا عرصہ صرف اسی پلاننگ میں لگا ہوا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو کیسا اپنے قبضے میں کیا جائے۔ جہاں بھی جاتے تھے ایک بات ہمیشہ کہا کرتے تھے، یہ جگہ تمہاری ہے، یہ ملکیت تمہاری ہے، لیکن فیصلہ ہمارا ہوگا۔ یہ جگہ تمہاری ہے، یہ ملکیت بھی تمہاری ہے، ہمارے کو نہیں، کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس فیصلہ ہم کریں گے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے جسم کی ضرورت نہیں، تمہارے دماغ کی ضرورت ہے۔ تم کو جسم سے غلام بنانا نہیں ہے، تمہارے کو ذہن اور دماغ سے غلام بنانا ہے۔ تم کو احساس دلانا ہے اس بات کا کہ تم غلام ہو، اور یہی کام میں لگا رہا 104 سال 105 سال کے عرصے تک۔ لیکن جب سراج الدولہ علیہ الرحمہ کے نانا علی وردی علی خان کو محسوس ہوا 1754 عیسوی میں کہ انگریز تو آیا اور اس کا پلاننگ یہی ہے کہ بھائی یہ یہاں تک آئے اور آ کر اس ہندوستان میں تمام لوگوں کو غلام بنا لے۔
تو وردی علی خان نے ایک جنگ کی اور لوگوں کو تیار کیا. اس جنگ میں ان کو شکست ہوئی اس لیے کہ بہت تھوڑے قافلے میں لوگ تھے. لیکن اس کے بعد 1757 عیسوی میں ان کے نواسے سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ، بنگال کے کلکتے کے اس شہر سے کئی لوگوں کو جمع کیا. تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ نواب سراج الدولہ نے اتنے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کر لیا تھا، اگر اس وقت انگریز نواب سراج الدولہ سے لڑ لیتے تو اسی وقت ہار جاتے اور ہندوستان آزاد ہو جاتا اور وہ لوگ چلے جاتے چھوڑ کے. لیکن آپ کو معلوم ہے اپنوں نے خطا کی تو صدیوں نے سزا پائی. وہی ہوا، اپنوں نے خطا کی. میر جعفر علی غداری کیا. میر جعفر علی ماموں تھا سراج الدولہ کا، بھانجے کے ساتھ غداری ہوئی اور انگریزوں کے ساتھ مل کر پوری پلاننگ بتا دیا کہ سراج الدولہ کی پلاننگ کیا ہے، کیسے کہاں سے سپاہی آئیں گے، کتنے ان کے پاس ہتھیار ہے، سب کچھ معلوم ہوا. اتنا بڑا قافلہ سراج الدولہ کا، انگریزوں کا چھوٹا سا قافلہ، لیکن نواب سراج الدولہ ہار گئے اس لیے کہ کمر ٹوٹ گئی تھی اندر سے. 1757 عیسوی سے جو جنگ شروع ہوئی اور جنگ شروع ہونے کے بعد سے چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد 1793 عیسوی میں ٹیپو سلطان میسور کا سلطان پیدا ہوا اور اس نے ایک ایسا کارنامہ لوگوں کے سامنے انجام دیا. لوگ ہش ہش کر کے دیکھنے لگے. انگریز کہتا تھا کہ بھائی اس مرد مجاہد سے اس ہندوستان کی آزادی ہے، اگر ٹیپو سلطان کو ختم کر دیا جائے گا تو ہندوستان ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جائے گا. اور 1797 عیسوی میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ سے جنگ ہوئی. کیا ان کے ساتھ بھی وہی غداری اندر سے ہوئی؟ میر صادق نے غداری کی اور لوگوں کو پلاننگ بتا دی. انگریز کہتا تھا ٹیپو سلطان کی تلوار سے ڈرنا تو بہت دور کی بات ہے، ٹیپو سلطان کا جو گھوڑا دوڑاتے ہیں اس گھوڑے سے جو دھول نکلتی ہے وہ بھی اگر ہماری آنکھ میں چلے جائے گا تو ہم مر جائیں گے. ایسی بہادری اور شجاعت کا پیکر. اور جب غداری ہوئی، شہید ہوئے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، تو انگریز نے آپ کے جسم پر، لاش پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، اب کوئی اس ہندوستان کو ہمارے سے نہیں لے سکتا. اور جب مسلمانوں کو معلوم ہوا، اکثریت مسلمانوں کی پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور پھر ہوا کیا؟ 1803 عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک فتویٰ جاری کیا. فتوے میں بات لکھی کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے. دارالحرب کہتے ہیں اب یہاں پر جنگ کرنی ضروری ہے ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے غلام بن کے رہیں گے. 1803 عیسوی میں فتویٰ نکلا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1803 عیسوی سے لے کر 1857 عیسوی تک آپ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیوں میں کسی بھی جگہ جا کر بچوں کو پوچھئے، بچیوں کو پوچھئے، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی کو پوچھئے، آپ گوگل پر سرچ کیجئے، ویکیپیڈیا میں جائیے، وہاں جا کر سرچ کیجئے کہ ہندوستان کی آزادی کب سے ہوئی، پہلی جنگ کب ہوئی. ویکیپیڈیا میں بھی یہ بات موجود ہے کہ 1857 عیسوی سے ہوئی. پہلے کے 100 سال، 105 سال کی اسلامی جنگ کو جو مسلمانوں نے اپنا خون بہایا اس ہندوستان کے لیے، اس کو مٹا دیا گیا، اس کو بھلا دیا گیا، اس کو پس پش ڈال دیا گیا. کیونکہ 1857 عیسوی میں ہندو اور سکھ بھی مل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑے تھے، جس میں ہندو کے 5000 لوگ شہید ہوئے تھے. اب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارے 5000 لوگ شہید ہوئے، کیونکہ ہندوؤں کے اندر یہ عادت نہیں تھی کہ وہ کسی جنگ میں جا کر لڑے اور شہید ہو جائے. ان کی تاریخی کتاب پڑھیے، کہیں نہیں ملے گا سوائے اس آزادی کے علاوہ. ہمارے مسلمانوں میں تو پہلے سے ہی جنگ کرنے کی عادت تھی. صحابہ کرام نے جنگ کا ایک طریقہ اور معرکہ لوگوں کے سامنے بتایا تھا کہ اپنی ثبوت کو اور اپنے اسلام کو پیش کرنے کے لیے کیسے لڑا جائے. اور اسی اسلام اور اسی دیش کے خاطر لڑنے کے لیے تو جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1.25 لاکھ مسلم نوجوانوں کو، جس میں علماء بھی شامل ہے، 1.25 لاکھ مسلم لوگوں کو اس دہلی کی جامعہ مسجد سے لے کر خیبر تک ان کی رسیوں پر لاشوں کو لٹکا دیا گیا، پھانسی دی گئی. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
ایک رسی سے صرف ایک آدمی کو پھانسی دی جاتی تھی، دی جانی چاہیے تھی، لیکن انگریزوں نے اتنا ظلم کیا کہ ایک پھانسی میں 2 لوگوں کے سروں کو ڈال کر پھانسی دی کہ ان کو جگہ بھی محسوس نہیں ہونا، جگہ بھی بس نہیں ہو۔ اور اتنا پھانسی دینے کے باوجود بھی ان مسلم دانشوران، ان مسلم کمانڈرز نے، فریڈم فائٹرز نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اپنی عورتوں کو بیوہ کرایا، اپنے آپ کو شہید کرایا۔ آپ کو اس بات کی خبر بھی ہونی چاہیے 1803 عیسوی کے بعد 2 شہیدیں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، دونوں نکلتے ہیں اور نکل کر ہر گاؤں، ہر قریے، ہر بستی میں پہنچتے ہیں، پہنچ کر دروازے کو دستک دے کر نوجوانوں کو تعلیم دیتے اور کہتے کہ دیکھو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تمہاری ضرورت ہے، تم گھر سے نکلو۔ جب انگریزوں کو معلوم ہوا تو دونوں کو مالٹا کی جیل میں لے جا کر سزائیں دی گئی، کالا پانی کی سزائیں دی گئی۔ کیسی سزا؟ آج بھی آپ جائیے، ایسا سمندری راستہ جس کے 560 گز کے بعد کلکتہ سے سمندر کے بیچ میں ایک جیل بنائی گئی، آدمی تو اندر کے اندر آزاد ہے، باہر تو نکلنے دیا جا رہا ہے، لیکن جائے تو جائے کہاں؟ آس پاس پورا اطراف میں سمندر، کوسوں دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا، اور وہیں پر سڑنا ہے، وہیں پر رہنا ہے۔ صرف ایک بات کی سزا، ایک مرتبہ کہہ دو یہ ہندوستان انگریزوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ لیکن مسلم قائدین نے کبھی اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کیا کارنامہ انجام دیا، آپ تاریخ پڑھیے، اسیران مالٹا کی کتاب پڑھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سردی کی اس شدت میں، اتنی سخت سردی، اتنی سخت سردی، چاروں طرف سے سرد موسم، اور ان کے خادم، ان کے طالب علم، ان کے اسٹوڈنٹ کیسا کارنامہ استاد کے لیے انجام دے رہے، صبح سے لے کر شام تک، فجر کے بعد سے لے کر پھر دوسری فجر تک سجدے میں ہے، اور نیچے چھوٹا سا ٹپ پانی کا ہے، اور اپنے پیٹ کی اور اپنے پورے جسم کی گرمی اس پانی کو دے رہے ہیں تاکہ وہ پانی گرم ہو جائے اور صبح اٹھ کر میرے استاد فجر میں وضو کرے اس پانی سے۔ ایسی سخت سردی، کتابوں میں بات ملتی ہے کہ ایسی سخت سردی ہوتی تھی کہ جسم کی چمڑی بھی نکلتی تھی سردی کی ٹھنڈک کی وجہ سے۔ کیا خطا کی تھی، کیا غلطی تھی ان لوگوں کی، صرف اسی بات کی غلطی۔ انگریز اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے، کئی انگریزوں نے اس کو پس پشت بھی ڈالا، کئی انگریز اس بات کی تصدیق بھی کیے۔ آپ کتاب ہے، آپ پڑھیے، اس کتاب میں انگریز نے خود کہا، برطانیہ کا وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک کتاب لکھنے میں مشغول تھا تو چند سپاہی میرے پاس آئے اور آ کر بولنے لگے آپ ذرا باہر آئیے۔ اب باہر جب آیا، کانپور کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ کانپور کے اس علاقے میں آیا تو کئی لوگوں کو ننگا کر کر لٹا دیا گیا تھا، ننگا کر کے لٹا کر ان لوگوں کے جسم کے ہر حصے کو داغا گیا تھا، اور وہ پورے کے پورے مسلم قائدین تھے، اور تھوڑے تھوڑے گڑھے کھود دیے گئے تھے، اور اس گڑھے میں ان کو اتارا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، اتارا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، مٹی ڈال دی جا رہی تھی، ماری جا رہی تھی۔ اتنی سخت تکالیف، سور کی چمڑی لے کر ان مسلم لوگوں، نوجوانوں پر لپیٹ دیتے تھے، اور لپیٹ کر توپوں کے منہ کے سامنے لا کر ان کے جسم کو رکھتے تھے، زندہ جسم ہے اور توپ کے ذریعے سے ان کو اڑا دیا جا رہا، اور جسم کے پرخچے اور چیتھڑے اٹھ کر گر رہے ہیں۔ لوگوں نے کیوں یہ کام کر کے دکھایا؟ ہمارے مسلم قائدین اور نوجوانوں نے یہ کام کیا۔ 1832 عیسوی میں برطانیہ سے انگریز آتا ہے، گورنر آ کر ایک بات کہتا ہے، ہم جب تک ہندوستان کو اپنے انڈر میں نہیں لے سکتے، جب تک 3 چیزیں اس ہندوستان سے ختم نہیں ہوگی۔ پوچھا گیا کیا؟ کہا گیا سب سے پہلے ان علماء، ان مولویوں کو مارو، ان علماء کو مارو، ان لوگوں نے آزادی اور جہاد کی محنت کی، ان لوگوں کو ختم کر دو۔ دوسرا کام، قرآن کریم کے، ان کے قرآن کریم کو مٹا دو اور ختم کر دو۔ تیسرا کام، جہاں بھی داڑھی ٹوپی والا آدمی دکھا اس کو پھانسی دے دو۔ عالم ہونا ضروری نہیں، مسلمان ہونا ضروری نہیں، جہاں بھی ٹوپی اور داڑھی والا دکھا اس کو مار دو۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے،
40,000 علماء کو بیک وقت پھانسی دی گئی دہلی کی جامع مسجد، بیک وقت 40,000 علماء، کئی لاکھ قرآن مجید کے صحیفے کو جلایا گیا، کئی نوجوان جن کے داڑھیوں کو پکڑ کر گھسیٹا گیا۔ مولانا ہونا ضروری نہیں تھا، مولانا محمد علی جوہر تھوڑی مولانا تھوڑی تھے، کسی مدرسے سے فارغ تھوڑی تھے، برطانیہ اور لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمیشہ کئی سیاستدانوں نے مدرسوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ مدرسے غدار پیدا کرتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے، یہ مدرسے تو ہندوستان کا پریزیڈنٹ پیدا کرتے ہیں، یہ مدرسے تو امریکہ کا پریزیڈنٹ پیدا کرتے ہیں۔ اوباما کون تھا؟ طارق حسین اوباما پورا نام تھا، طارق حسین۔ حسین پوری دنیا معلوم ہے حسین کون ہے، ان کے والدہ نے ان کے ابا کے نام پر اس کا نام رکھا تھا، کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا نہیں، بلکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایک مدرسے کے 2 سال کی فراغت کرنے کے بعد طارق حسین اوباما کسی یونیورسٹی میں پڑھے۔ اور آپ کو یہ بھی بات کا علم ہونا چاہیے، سب سے پہلے ہندوستان کا پریزیڈنٹ ایک ہندو تھا جو کسی اسکول کالجز سے پڑھا ہوا نہیں، بلکہ 2 سال تک ایک مدرسے میں پڑھ کر آیا تھا۔ تو یہ مدرسے غدار پیدا نہیں کرتے، یہ مدرسے تو ہندوستان اور اس بھارت کے آئین کو بچانے والے پریزیڈنٹ کو پیدا کرتے ہیں۔ یہ مدرسے کچھ اور نہیں، یہ مدرسے ہی نے تو اس ہندوستان میں آزادی کی ایک کرن کو ظاہر کیا۔ 1857 عیسوی میں جب جنگ ہوئی بڑی، جس میں ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر ان انگریزوں سے لڑے، کون تھے؟ حافظ ضامن شہید نے خط لکھا تھا مہاراجا کو، خط لکھ کر کہا تھا کہ دیکھو بعد میں ہونے والی گفتگو ہے، کس کی حکومت چلے گی وہ تو بعد کی باتیں کی جائے گی، پہلے ان انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا ہے ورنہ یہ ہم دونوں کو غلام بنا لیں گے۔ اس وقت لوگوں نے گاندھی جی، جواہر لال نہرو، پنڈت لال نہرو، موتی لال نہرو، ان لوگوں نے ایک صف میں آ کر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر 1857 عیسوی کی وہ جنگ لڑی۔ بظاہر طور پر شکست ملی، لیکن انگریزوں کو بڑا دھکا لگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ لوگ تو علماء تو یہ مسلم تو اپنے انڈر میں ان ہندو بھائیوں اور سکھ بھائیوں کو بھی لے لیا، اب تو یہ ہم کو بھگا کر چھوڑیں گے، اب اور زیادتی کی جائے، اور مارا جائے، اور کاٹا جائے۔ عورتوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو لٹکا دیا جاتا، بچیوں کو لٹکا دیا جاتا، بچوں کو لٹکا دیا جاتا، سامنے باپ کو کھڑا کر کے کہا جا رہا ہے دیکھو ایک مرتبہ کہہ دو اس ہندوستان پہ ہمارا راج ہے، یہ ہندوستان انگریزوں کا ملک ہے، تم یہ بات اپنی زبان سے کہہ دو ورنہ تمہاری بچی کو پھانسی دے دیں گے۔ وہ ہندوستانی شہری آزاد ہونے کی گواہی دے کر کہتا ہے دیکھو تم کچھ بھی کر لو ہم کہہ نہیں سکتے۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ صرف جیل میں نہیں رہتے تھے، آپ کے شاگرد بیان کرتے ہیں رات کا جب حصہ شروع ہوتا ایک سپاہی آتا انگریز کا، آ کر حضرت کو لے کے چلے جاتا اور صبح میں لا کر چھوڑتا تھا۔ جب موت کا وقت آیا، تکلیف بڑی، تو ہم نے حضرت کی پیٹھ کو دیکھا تو پوری پیٹھ پر چابک کے نشانات ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ رات بھر میں کو مارتا تھا انگریز صرف ایک بات کے لیے کہ محمود الحسن ایک مرتبہ بول دو یہ ہندوستان انگریزوں کا ملک ہے، اور میری زبان سے ہمیشہ نکلتا تھا تم کو معلوم ہے تم کس کو مار رہے ہو؟ تم بلال حبشی کے غلام کو مار رہے ہو، تم کو معلوم ہے تم کس کو مار رہے ہو؟ خباب بن ارد کے غلام کو مار رہے ہو، تم کو معلوم ہے تم کس کو مار رہے ہو؟ ابو ہریرہ کے غلام کو مار رہے ہو، تم کو معلوم ہے تم کس کو مار رہے ہو؟ مصعب بن عمیر کے غلام کو مار رہے ہو۔ یہ غلام اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں، تم میرے جسم کی لاش کے ٹکڑے کر کے ہر حصے میں پھینک دو، اس ٹکڑے سے آواز آنے والی بھی آواز یہی ہوگی یہ ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ یہ علماء کی قربانیاں ہیں، ہماری غلطی ہے، آج میں کہہ رہا ہوں اس کرسی پر بیٹھ کر ہماری غلطی ہے، ہم لوگوں نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں ضامن شہید کون تھے، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں عبدالحق محدث خیر دہلوی کون تھے،
ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں شیخ الہند کون تھے، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں ٹیپو سلطان کون تھے، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں مہاجر مکی مدنی کون تھے، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کون تھے، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں شاہ اسماعیل شہید دہلوی کون تھے، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں بیگم صاحبہ کون تھی، ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بتایا نہیں خاتون کون تھی۔ ان لوگوں نے اپنے جسم کا ہر حصہ کٹا دیا اس آزادی کے خاطر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ انگریز تو اتنا چالاک تھا گاندھی جی کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گیا، 2 مرتبہ چالاکی کی کھانے میں زہر دینے کی۔ لیکن آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے گاندھی جی کے پاس خدمت کرنے والا کوئی غیر ہندو نہیں، ایک مسلم تھا جو نمازوں کی پابندی کے ساتھ گاندھی کی خدمت کرتا تھا، نوکر تھا، وہاں پر خدمت کرتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے گاندھی کے کھانا کھانے سے پہلے ایک مسلمان کھانا کھاتا تھا، کہتا تھا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اس ہندوستان کی آزادی میں خلل پڑے گا، پہلے میں مروں گا اس کے بعد آپ کی باری ہے۔ یہ ہے مسلمان۔ یہ تو بات کی پلاننگ بنی ان لوگوں کی کہ ان لوگوں نے اپنی ہسٹری کو بھلا دیا، ان لوگوں نے مٹا دیا، اپنے ذہنوں کو خالی کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ صرف 4 فوٹو ہم لگائیں گے فریڈم فائٹر کے، ان کے اوپر ہار چڑھا دیے جائیں گے، ان کے گانے بجائے جائیں گے آزادی کے، اور بچوں کو چاکلیٹ تقسیم کیے جائیں گا، اور بچوں کو اسکولز میں پروگرام بنا دیا جائیں گا۔ میں آج ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں وہ باپ نالائق ہے، وہ باپ نالائق ہے جو اپنی بچی کو اسکول کے پروگرام میں نچاتا ہے، وہ باپ نالائق ہے اور مردود ہے۔ کون اپنی بچی کی حیا کو نچانے کے لیے پروگرام میں بنائے گا بتائیے؟ گانا چل رہا ہے، بچی ڈریس پہنی، بچی کو تو معلوم نہیں 5th 6th کی بچی ہے، کیا معلوم، میچور ہوئی نہیں ابھی، 4th 3rd کی بچی ہے، معلوم ہی نہیں اس کو، وہ تو اس پروگرام کی وجہ سے خوش ہے کہ ٹیچر تعریف کریں گے، میں تو ڈریس اچھا ہے، اس پروگرام سے خوش ہے کہ میرے کو گفٹ ملیں گا، پرائز ملیں گا۔ باپ کی عقل گڑے میں گر گئی، باپ کی عقل پیروں کے نیچے آ گئی کہ اپنی بچی کو دوسروں کے سامنے ناچتا ہوا بنا رہا ہے اور ناچنے والی بنا کر دکھا رہا ہے۔ اس لیے معزز بھائیوں اور دوستو، آزادی کا دن آئے، انڈیپینڈنس ڈے کا دن آئے، یاد رکھیے اپنے بچیوں کو نچانے کی ضرورت، خاص طور پر کھلے طور پر اسکول والوں سے کہہ دیجئے میڈم کوئی ضرورت نہیں ہے میری بچی کا پروگرام کرانے کی، میرے کو معلوم ہے میری بچی کا کیسا بنانا ہے کریئر، میرے کو معلوم ہے میری بچی کو کس کے بارے میں بتانا ہے، میرے کو بتانا ہے محمد علی جوہر کے بارے میں، میرے کو بتانا ہے مولانا محمد علی شوکت کے بارے میں۔ کون تھے محمد علی جوہر؟ مالٹا کی جیل میں رکھا گیا، 3 بیٹیاں تھی، پہلی بیٹی آنے سے پہلے انتقال ہوا، دوسری بیٹی کا انتقال ہو رہا تو آپ کے پاس پرچی پہنچی، حضرت آپ کی بیٹی بیمار ہے، آپ اگر ایک مرتبہ آ کے چلے گئے تو اچھا ہوتا تھا۔ بیٹی خط لکھ رہی میں بیمار ہوں، والد کا خط ریپلے آ رہا خط میں کہ بیٹی میں تو آ نہیں سکتا، میں جیل میں ہوں، صعوبتیں برداشت کر رہا ہوں، اللہ بچانا چاہے تو بچا لے۔ دوسری بیٹی ہو گئے انتقال، تیسری بیٹی بھی اسی بیماری میں ہے، ملوث ہے، خط پھر ملا، پہلی بیٹی بھی گئی، دوسری بیٹی بھی گئی، تیسری بیٹی بھی جانے کو ہے، آپ ایک مرتبہ آ جائیں دیدار کرا دیں۔ محمد علی جوہر کہتے ہیں اپنے اس انداز میں، کہتے ہیں آج بھی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ اگر یہ بیماری ہے اس کو راضی تو پھر مجھ کو بھی راضی ہے، اگر اللہ کو راضی ہے تم کو بیماری دینا تو محمد علی جوہر کو بھی راضی ہے یہ بیماری سہنا، تم بیمار رہو، اللہ کو راضی ہے، جب اللہ ہٹا دیں گے بیماری تو ہٹ جائے گی، ورنہ انتقال ہونا ہے تو ہو جائے۔ یہ تھا کردار محمد علی جوہر کا۔ مولانا محمد علی جوہر کہا جاتا ہے، مولانا کسی عالی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلم قائد مولانا ہو سکتا ہے، اس کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا ہونا ضروری ہے، اس کو معلوم ہونا اپنی ہسٹری، اپنا پاسٹ، اپنا ماضی، اپنا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، ہم کون ہیں، کون مجاہدین ہیں ہم کو معلوم ہونا۔ اب جب گل آ گیا، پھول بن گئے، کھیتی مل گئی، اناج دینا شروع ہو گیا ہندوستان، تو اب بھلا دیا گیا، بول دیا جا رہا کہ بھائی تو یہ تو کسی اور باہر دیش کے لوگ ہیں، یہ تو یہاں پر آ کر بس گئے۔ میں ان کو شعر سنانا چاہتا ہوں کہ جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا، جب آئی بہار تو کہتے ہیں جا تیرا کام نہیں۔ اب آ گئی بہار، اب مل گیا سب کو اپنا اپنا تو کہہ رہے بھائی تیرا کام نہیں ہے۔ اب جب خون کی ضرورت پڑی تو ہمارے خون سے رنگا گیا اس ہندوستان کے پرچم۔ اس لیے معزز دوستو، ہم اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو آزادی کے وقت سے پہلے آزادی تک ان فریڈم فائٹر کے بارے میں بتائیے، جو علماء ہیں، جو نوجوان ہیں، جن کو کچھ آتا نہیں تھا،
لیکن آزادی کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کر دیا۔ ان کے بارے میں بتائیے، ان کے بارے میں ان کو سمجھائیے، یہ لوگ اصل فریڈم فائٹر ہے۔ 1857 عیسوی میں پہلی جنگ نہیں ہوئی، 1754 عیسوی میں پہلی جنگ ہوئی، 105 سال کی ہسٹری کو بھلا دیا گیا۔ ان کو بتائیے، مٹا دیا گیا آپ کے ریڈر سے، آپ کے بک سے، آپ کے سلیبس سے۔ ان کو بتائیے، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچے اور بچوں کو بھی نہیں معلوم۔ میں خود اپنی ڈگری کالج کو میں جاتا ہوں پڑھانے کے لیے، وہاں پہ میں بچیوں کو پوچھا تو بتایا کہ گاندھی جی نے آزاد کیا، فریڈم فائٹر انہوں تھے، لیکن کسی کے ذہن سے ایک بات 4 مسلمان 4 علماء کا نام نہیں نکلا، ان کے سلیبس میں ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے معزز دوستو، ہم ان کو بتائیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو آزادی کی قدر کرنے والا بنائے، آزادی کی نعمت حاصل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔